السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن سار علی نہجہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ جس موضوع کو لے کر کے اس نشست میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں وہ موضوع ہے ابتلا اور آزمائش۔ محترم دینی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا امتحان بھی لیتا ہے۔ امتحان اور آزمائش اللہ تبارک تعالیٰ کی اس شکل میں بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ نعمتیں دے کر کے اللہ تبارک تعالیٰ آزماتا ہے، اور کبھی یہ نعمتیں چھین لیتا ہے، اور نعمتیں چھین کر کے بھی اللہ تبارک تعالیٰ انسان کا امتحان لیتا ہے، اس کو آزماتا ہے۔ مثال سے یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے لیے دین اسلام جس دین کا پابند ہے، یہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے ہے کہ وہ دین اسلام کا پابند ہو اور دین اسلام اس کا دین ہو۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ہماری اور آپ کی طرح سے وہ بھی انسان ہیں، لیکن وہ کسی غیر دین پر ہیں، کسی دوسرے دین پر ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس نعمت سے وہ محروم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نعمت اسلام سے نوازا ہے۔ اب اس نعمت کی بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے کہ نعمت اسلام تو مل گئی، لیکن آیا یہ بندہ کتاب کا پابند ہے، سنت رسول کا پابند ہے، یہ بندہ نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، زکوٰۃ کا پابند ہے، حج کا پابند ہے، ارکان ایمان کا پابند ہے، دیگر دینی شعائر کا پابند ہے کہ نہیں؟ تو یہ اسلام کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت دے کر کے اللہ تبارک تعالیٰ انسان کا امتحان لیتا ہے، اور کبھی یہ نعمت چھننے پر کہ جنہیں یہ نعمت نہیں ملی ہے ان کا بھی امتحان ہے کہ یہ نعمت نہیں ملی ان کو، لیکن دنیا کے اندر انبیاء کرام آئے، کتابیں نازل کی گئیں، آخر انہوں نے کوشش کیوں نہیں کی؟ تو نعمت دے کر کے اور نعمت سے محرومی دونوں شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ انسان کا امتحان لیتا ہے۔ دوسری مثال سے یوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مال و اولاد دے کر کے بھی آزماتا ہے، اور مال و اولاد کو لے کر کے بھی آزماتا ہے۔ ایک انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سارے مال و جائیداد سے نواز دیے، بچوں سے نواز دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ نعمت ہے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس مال کو جائز کام میں خرچ کرنا چاہیے، ان بچوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے۔ اب اگر اس میں انسان نے کوتاہی کی کہ مال کو حرام کاموں میں خرچ کیا، اور یہ ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، اس کے بارے میں فکر مند نہیں رہا، تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے کر کے آزما رہا ہے، کل اس کے لیے بروز قیامت خیر نہیں ہوگی۔ اور کبھی معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بچوں سے محروم کر دیتا ہے، لاولد بنا دیتا ہے، مال سے محروم کر دیتا ہے، فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیتا ہے، آزماتا ہے کہ اب یہ بچہ، اب یہ خاتون جس کے گود میں نے ہرے بھرے نہیں رکھے ہیں، یہ خاتون بغیر اولاد کی ہے، بانجھ ہے، اب یہ بچہ حاصل کرنے کے لیے، بچہ پانے کے لیے یہ ہم سے لو لگاتی ہے، یا یہ ہے خانقاہوں پر جا کر کے وہاں سجدے کر دیتی ہے، اپنی پیشانی کو ٹیک دیتی ہے، وہاں جا کر کے نذرانے پیش کر دیتی ہے، اور دوسرے کئی ایسی جگہوں پر جا کر کے وہ اپنے دین کا، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتی ہے، اور وہاں جا کر کے بچے تلاش کرتی ہے،
اور یہ سمجھتی ہے کہ ہاں یہ کرنے سے یہ پیر یا ولی ہم کو بچہ دے دیں گے اور ہماری گود بھر دیں گے۔ یا ایسے ہی ایک انسان جو مال سے محروم ہوتا ہے، مال سے محرومی کی بنیاد پر کبھی وہ ناجائز راستے بھی اختیار کر لیتا ہے، اس مال کے حاصل کرنے کے لیے چوری کرنا، رشوت لینا، ڈاکے ڈالنا، دھوکہ دے کر کے کسی کے مال کو ہڑپ کر لینا، یہ بہت سے ناجائز طریقے اس مال کو حاصل کرنے کے لیے انسان استعمال کر لیتا ہے اور ناجائز راہوں پر چل پڑتا ہے اس مال کے حاصل کرنے کے لیے جس مال سے اللہ تعالیٰ نے اسے محروم کر رکھا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، نعمتیں دے کر کے بھی اور کبھی نعمتیں چھین کر کے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو ابتلا اور آزمائش کے حوالے سے میں آپ کے سامنے صحیح بخاری حدیث نمبر 3464 اور اس حدیث کو روایت کرنے والے معروف صحابی عبد الرحمن بن صخر الدوسی، جن کی کنیت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے انہوں نے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمانا چاہا۔ 3 لوگوں میں سے ایک انسان وہ تھا جسے برس کی بیماری تھی، جسم پہ سفید داغ تھے۔ دوسرا انسان جو تھا وہ گنجے سر کا تھا، سر پہ بال نہیں تھے، گنجے سر کا تھا۔ اور تیسرا انسان جو تھا وہ اندھا تھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی بینائی لے لی تھی۔ ان تینوں لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمانا چاہا۔ اب یہاں دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان تینوں بندوں کو یہ 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہیں، اور نعمتوں کے چھین لینے پر اللہ تبارک تعالیٰ انہیں آزما رہا ہے۔ کیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمایا؟ ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ فرشتہ یہ اس شخص کے پاس آتا ہے جسے برس کی بیماری ہوتی ہے، جسم پہ سفید داغ ہوتے ہیں، اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر تمہیں سب سے زیادہ محبوب کیا چیز ہے؟ کون سی چیز ہے جو دنیا کے اندر تم زیادہ پسند کرتے ہو کہ وہ چیز تم کو مل جائے؟ تو اس انسان نے، جس کو برس کی بیماری تھی، اس انسان نے کہا کہ لون حسن و جلد حسن قد قدرنی الناس، کہ دیکھو اچھا چمڑا اور خوبصورت جسم، لون حسن، اچھا کلر، یعنی ہمارے جسم پہ جو یہ سفید داغ ہیں یہ ختم ہو جائیں، اچھا رنگ آ جائے، وجلد حسن، اور اچھا چمڑا ہمارا ہو جائے، قد قدرنی الناس، مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں، یعنی برس کی بیماری یہ دیکھ کر کے لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، تو چاہتا ہوں کہ یہ اچھا کلر مجھے مل جائے اور یہ ہے کہ جسم میرا اچھا ہو جائے، یہی چیز مجھے دنیا کے اندر سب سے پسند ہے۔ فرشتہ مسحہ، فرشتہ انہیں چھوتا ہے، فذهب عن، ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرتا ہے، وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا کلر اور اچھا چمڑا انہیں مل جاتا ہے۔ جس چیز کی تلاش تھی، جس چیز کا مطالبہ کیا تھا، وہ اس سفید داغ والے انسان کو وہ چیز مل جاتی ہے۔ اب اس کے بعد میں یہ فرشتہ اس انسان سے پوچھتا ہے، ذرا یہ بتاؤ ای المال احب الیک، کون سا مال تمہیں زیادہ پسندیدہ ہے؟ یہ تو ہو گیا، تمہاری بیماری ختم ہو گئی، لیکن مال کیا پسند ہے؟ وہ انسان کہتا ہے الابل، اونٹ۔ اونٹ جب کہتا ہے تو فرشتہ اسے ایک اونٹ دے دیتا ہے، فرشتہ اسے ایک اونٹ دیتا ہے، اور یہ حاملہ اونٹنی ہوتی ہے، حاملہ اونٹنی ہوتی ہے، جس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، وہ اونٹنی اسے دے دیتا ہے اور برکت کی دعائیں دے کر کے چلا جاتا ہے۔ فقال
یبارک اللہ فیہا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حاملہ اونٹنی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ یہ کہہ کے فرشتہ وہاں سے چلا جاتا ہے، اس انسان کے پاس آتا ہے جو گنجے سر والا ہوتا ہے، جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے ہیں، اس سے کہتا ہے کہ تم کو دنیا میں کون سی چیز زیادہ پسندیدہ ہے؟ وہ انسان کہتا ہے شعر حسن وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا، کہتا ہے قد قدرنی الناس، کہ مجھے اچھا بال چاہیے اور یہ چیز کہ جس سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں یہ چیز دور ہو جائے، یعنی میرے سر پہ بال آ جائے، گنجے سر ہونے کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، تو یہ بیماری ختم ہو جائے۔ قال فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ، فرشتہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ وَأُوتِيَ شَعْرًا حَسَنًا، اور اس گنجے سر والے انسان کو خوبصورت اور اچھا بال دے دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کے سر پہ بال آ جاتے ہیں۔ یہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، کون سا مال تمہیں زیادہ پسندیدہ ہے؟ ٹھیک ہے، بیماری جو تھی، گنجے سر تھے، سر پہ بال نہیں تھے، اچھا خاصا بال آ گیا، اب یہ بتاؤ کہ دنیا میں مال کون سا تمہیں زیادہ پسند ہے؟ وہ انسان کہتا ہے البقر، گائے پسند ہے۔ فَآتَاهُ بَقْرَةً حَامِلَةً، یہ فرشتہ اسے ایک حاملہ گائے دے دیتا ہے، ایسی گائے جس کے پیٹ میں بچہ ہو، وہ حاملہ گائے اسے دے دیتا ہے اور کہتا ہے یبارک اللہ فیہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس گائے میں برکت عطا فرمائے۔ برکت کی دعا دے کر کے فرشتہ وہاں سے نکلتا ہے اور اندھے انسان کے پاس آتا ہے۔ اندھے انسان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں دنیا کے اندر کیا پسند ہے؟ کون سی چیز تمہیں دنیا کے اندر زیادہ پسند ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری بینائی اللہ تبارک تعالیٰ لوٹا دے، اور یہ ہے کہ بینائی مجھے آ جائے تو اس بینائی کی بنیاد پر میں لوگوں کو دیکھ سکوں، تو مجھے یہی پسند ہے کہ میری بینائی اللہ تبارک تعالیٰ لوٹا دے، جو روشنی ختم ہو چکی ہے، میں نابینا ہو چکا ہوں، آنکھوں کا اندھا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے، میں بھی لوگوں کی طرح سے دیکھ سکوں۔ فرشتہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے اور یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بینائی کو لوٹا دیتا ہے، اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ کون سا مال تمہیں زیادہ پسند ہے؟ یہ تو تمہاری بیماری ختم ہو گئی، لیکن انسان کو مال کی ضرورت، تو مال تمہیں کیا پسند ہے؟ وہ اندھا انسان کہتا ہے کہ مجھے بکری زیادہ پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ بکری زیادہ پسند ہے۔ تو یہ فرشتہ اسے ایک بکری دے دیتا ہے، اور بکری دینے کے بعد یہ فرشتہ چلا جاتا۔ فَآتَاهُ شَاةً وَالِدًا، یعنی ایسی بکری جو بچہ پیدا کرنے والی، اسے بھی حاملہ بکری عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس طریقے سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان تینوں کے پاس بھیڑ اور یہ اونٹ کا ایک ریوڑ ہو جاتا ہے، گائے کا ایک ریوڑ ہو جاتا ہے، بکریوں کا ایک ریوڑ تیار ہو جاتا ہے، یعنی یہ بچے دیتے ہیں اور اس طریقے سے اونٹ والے کے پاس بہت سارے اونٹ ہو گئے، اور یہ گنجے سر والے کے پاس بہت ساری گائے ہو گئیں، اور یہ ہے کہ اندھے انسان کے پاس بہت ساری بکریاں ہو گئیں، کیونکہ فرشتے نے برکت کی دعا کی تھی۔ پھر یہ فرشتہ جب یہ لوگ مالدار ہو جاتے ہیں، اونٹ والے کے پاس اونٹ زیادہ ہو گیا، گنجے سر والے کے پاس گائے زیادہ ہو گئیں، اور اندھے انسان کے پاس بکریاں بہت ساری ہو گئیں، تو وہی فرشتہ پھر اسی صورت میں اس انسان کے پاس آتا ہے جو برس کی بیماری میں مبتلا تھا، اور برس کی بیماری اللہ کے فضل سے ختم ہو گئی، اسے اونٹ دیا تھا، اور اس کے پاس اونٹ کا ایک ریوڑ ہو گیا، بہت سارے اونٹ ہو گئے، اس کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو بھائی، میں ایک مسکین انسان ہوں،
اور یہ ہے کہ سفر کے جو زیادہ راہ تھے وہ ختم ہو گئے، مسافر انسان ہوں، اور یہ ہے کہ سفر کا خرچ کے لیے ہمارے پاس اتنی مبلغ نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ تو ایسا ہے کہ آپ مجھے ایک اونٹ دے دیجئے، اور یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر میں اپنا سفر طے کر سکوں۔ اور یہ اس بنیاد پر کر رہا ہوں کہ آپ ایسے تھے کہ آپ کو برس کی بیماری تھی، اور یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی وہ بیماری ختم کر دی، اور یہ ہے کہ اس بیماری کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا چمڑا عطا فرما دیا۔ تو اس ذات کا حوالہ دے کے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میری مدد فرمائیے، اور یہ ہے کہ مجھے ایک اونٹ دے دیجئے کہ جس اونٹ کو لے کر کے میں اپنی منزل طے کر سکوں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکوں۔ اتنا سننا تھا کہ انسان کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، میرے اوپر لوگوں کے بہت سارے حقوق ہیں، اور یہ ہے کہ ایسا ہے۔ تو یہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پہچان رہا ہوں کہ تم کو برس کی بیماری تھی، تمہارے سفید داغ کی بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے بیماری ختم کر دی، اور بیماری کے ختم کرنے کے ساتھ تم فقیر تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت سارا مال و جائیداد عطا فرما دیا۔ اتنا سننا تھا کہ کہتے ہیں کفران نعمت، یہ انسان ان نعمتوں کی ناشکری ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے تو یہ مال و جائیداد، یہ اونٹ کا جو ایک ریوڑ دکھ رہا ہے، بہت سارے اونٹ دکھ رہے ہیں، یہ تو میں نے اپنے باپ داداؤں سے میں نے پایا ہے، یہ ورثے میں چلا آ رہا ہے۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ میں تو فقیر تھا ہی نہیں، میں تو جیسے ابھی ہوں ایسے ہی تھا، اور یہ مالداری کوئی نئی نہیں ملی ہے، بلکہ اپنے باپ داداؤں سے مجھے وراثت میں ملی ہے۔ فرشتے نے جب یہ سنا تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو اپنے اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ تجھے اسی حالت میں لوٹا دے جس حالت میں تو پہلے تھا۔ فرشتے نے بد دعا کر دی کہ اگر تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہے تو تجھے تیرے پہلی حالت میں اللہ تعالیٰ لوٹا دے، یعنی تجھے جس طریقے سے برس کی بیماری تھی اسی بیماری میں دوبارہ مبتلا کر دے۔ یہ کہہ کر کے فرشتہ پھر اس انسان کے پاس پہنچا جو گنجے سر کا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ بال دے دیے۔ فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے گائے دی، اور یہ ہے کہ گائے میں بڑھوتری ہوتی گئی، اور بہت ساری گائیں اس کے پاس ہو گئیں۔ اس کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھو بھائی، میں مسکین انسان ہوں، مسافر ہوں، زیادہ راہ سفر خرچ ختم ہو چکا ہے، اور یہ ہے کہ میں اس ذات کے حوالہ دے کر کے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جس ذات نے آپ کے سر پہ اچھے بال دے دیے ہیں، اور جس ذات نے آپ کو یہ مال دے دیا ہے، تو اس ذات کے حوالے سے، اس رب کے حوالے سے میں آپ سے التماس کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے ایک گائے دے دیجئے کہ جس کی بنیاد پر میں اپنے منزل تک پہنچ سکوں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ انسان وہی جواب دیا کہ میرے اوپر لوگوں کے بہت حقوق ہیں، لینا ہے، دینا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ فرشتے نے کہا کہ دیکھو بھائی، شاید میں آپ کو پہچانتا ہوں کہ آپ گنجے سر والے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا بال دے دیا، آپ فقیر تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گایوں کی شکل میں بہت ساری گائے کی ایک ریوڑ اللہ تعالیٰ نے دے دی، تو میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ یہ گنجے سر والا، اس نے بھی کفران نعمت کی ناشکری کی، اور کہا یہ تو مجھے اپنے باپ داداؤں سے ورثے میں ملی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو ہمارے بڑے سے بڑے اور باپ داداؤں سے مجھے یہ وراثت میں ملی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اپنی اصل حالت پہ لوٹا دے۔ یہ کہہ کر کے فرشتہ وہاں سے نکلا اور اندھے انسان کے پاس آیا۔ اندھے انسان کے پاس جب پہنچا تو اندھے انسان سے بھی اس نے وہی چیز کہی کہ دیکھو بھائی، میں مسافر انسان ہوں، اور مسافر انسان حالت میری ایا پہنچی ہے کہ زیادہ سفر خرچ ختم ہو چکا ہے۔ میں تم کو اللہ کی ذات کا حوالہ دیتا ہوں، جس ذات نے تمہاری بینائی لوٹا دی، تم فقیر تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالدار بنا دیا، تمہیں اتنی ساری بکریوں کا مالک بنا دیا،
تو میں ایک بکری کا سوال کرتا ہوں کہ ایک بکری آپ دے دیجئے اور میں اس طریقے سے اپنے منزل تک پہنچ سکوں۔ اس اندھے انسان نے اس نعمت کا اقرار کیا اور کہا کہ جی معاملہ ایسے ہی ہے کہ میں اندھا انسان تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے میری بینائی لوٹا دی، اور یہ ہے کہ میں فقیر تھا، میں محتاج تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنا دیا، تو میں آپ کا ہاتھ نہیں پکڑوں گا، آپ جتنا چاہیں، جتنی بکریاں چاہیں آپ لے لیں، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، اس پر میں آپ کا ہاتھ نہیں پکڑوں گا، یعنی کسی بھی قسم کی بخالت سے میں کام نہیں لوں گا، اور یہ ہے کہ جو چاہیے آپ اس میں سے لے سکتے ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ امسک مالک، کہ اپنے مال کو اپنے پاس رکھو، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، تم آزمائے گئے، تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا، وَسَخِطَ عَلَىٰ صَاحِبَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ یعنی فرشتے نے یہ کہا کہ تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، نہ مال کی مجھے حاجت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تو تم لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا، تو تمہارے دو ساتھی، یعنی وہ انسان جو گنجے سر والا تھا، جس کے سر پہ بال نہیں تھے، بعد میں سر پہ بال آ گئے، فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے مال سے نواز دیا، اور وہ انسان جو برس کی بیماری میں مبتلا تھا، جسم پہ سفید داغ تھے، اس بیماری کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اونٹ دے دیے، تو تمہارے وہ دو ساتھی امتحان میں ناکام ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کی، اور یہ کہا کہ یہ تو میرے باپ داداؤں سے ملی ہے، اللہ کی نعمت پر شکر نہیں ادا کیا، اس لیے دونوں اب اللہ کی آزمائش اور امتحان میں فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، اور تم نے اللہ کی نعمتوں کا اقرار کیا اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں اندھا ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے میری بینائی لوٹا دی، میں فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنا دیا، تو جو چاہیے لے لو، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے، تو تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری اس شکر نعمت پر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ میرے دینی بھائیوں، آپ تمام لوگوں کو بھی چاہیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کے شکر گزار ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور ہر قسم کی ناشکری سے آپ بچتے رہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اللہ کے شکر گزار ہوگے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اللہ کے شکر گزار ہوگے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بادرور ہم زیادتی فرمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے، ان نعمتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے گا اور زیادتی فرمائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، اور یہ ہے کہ ناشکری کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بہت ہی دردناک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شکر گزار بنائے، اور ہر قسم کی ناشکری اور کفران نعمت سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔